کراچی میں 100 سے زائد بچوں سے بدفعلی کا ملزم عمران 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزم نے ابتدائی تفتیش میں درجنوں بچوں سے بدفعلی کا اعتراف کیا ہے۔ مغوی بچے کے شور کرنے پر لوگوں نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس کے مطابق انتہائی مطلوب سیریل ریپسٹ کو متاثرہ بچے کی نشاندہی پر وقاص کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ ملزم عمران نے 6 سال میں 100 سے زائد بچوں سے زیادتی کا اعتراف کیا۔ 7 مقدمات میں ملزم کا ڈی این اے میچ کیا گیا۔ کیس کی سائنسی بنیادوں پر تفتیش کی گئی، کیس کو مضبوط بنائیں گے، ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ آئی جی سندھ جاوید آرا موڑھو کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا متعدد کیسز میں ایک ہی ڈی این اے آنے پر ٹیم بنائی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بچوں سے زیادتی کے ملزم کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے۔ تاحال صرف 7 متاثرین سامنے آئے ہیں، پولیس مزید متاثرین تلاش کرے۔ بنگلہ دیش کا ICC وفد میں شامل بھارتی شہری کو ویزا دینے سے انکار۔ اب ICC کے 2 رکنی وفد کے بجائے صرف ICC کے سیکیورٹی ہیڈ بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران بنگلہ دیش کو بھارت میں کھیلنے پر راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بنگلہ دیش سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر اپنی T20 ورلڈ کپ کے میچز بھارت میں نہ کھیلنے کے موقف پر قائم ہے۔ بھارت کی کھیل میں سیاست انڈر 19 ورلڈ کپ تک بھی پہنچ گئی۔ پاکستان کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش کے میچ کے ٹاس پر بھی کپتانوں نے ہاتھ نہ ملایا۔ دونوں ٹیمیں انڈر 19 ورلڈ کپ کے میچ میں مد مقابل ہیں۔ بھارت نے بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفید کو IPL سے باہر کیا تھا، جبکہ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی وجوہات پر بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں کسی کو پاکستان کے خلاف بات کرنے نہیں دوں گا۔ اعلیٰ عدالتوں نے قومی اسمبلی کو پارٹی بنایا ہوا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں پارلیمنٹ میں عوام کی بہتری کے لیے کام کریں۔ محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی کے منتخب رکن ہیں۔ پرامن احتجاج پر اعتراض نہیں، توڑ پھوڑ اور خون خرابے پر تشویش ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو کی پریزنٹیشن پر اعتراض اٹھائے گئے۔ معلوم ہوا رانا ثناء اللہ نے بھی اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے جو تنقید کی وہ مناسب نہیں۔ ہر بار تنقید کھیلنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں جس طرح سندھ نے کارکردگی دکھائی دیگر صوبے بھی دکھائیں۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے دوبارہ وارنٹ جاری۔ اسلام آباد سیشن کورٹ کا NCCIA اور DIG آپریشنز کو ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ NCCIA کے مطابق ملزمان کے وارنٹ گرفتاری پر عمل نہیں ہو سکا۔ ریاست علی آزاد کی جانب سے عدالت سے زبانی درخواست کی گئی کہ فیصلہ معطل کیا جائے۔ عدالت ضمانت منسوخی کا فیصلہ معطل نہیں کر سکتی۔ پاکستان اور امریکہ کا مستقبل میں ہر سطح پر تعاون مضبوط بنانے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی۔ FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ کو فعال کرنے کے لیے امریکی معاونت فائدہ مند ہوگی۔ مالیاتی فراڈ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کے لیے جدید سافٹ ویئر وقت کی ضرورت ہے۔ امریکہ کا NCCIA کے ساتھ اشتراک کار انتہائی ضروری ہے۔ امریکی وفد نے سیکیورٹی تعاون اور 2 طرفہ روابط بڑھانے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی۔ ایران میں انٹرنیٹ سروس بحال کر دی۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا اعلان۔ ایران کا G7 ملکوں سے داخلی معاملات میں غیر قانونی مداخلت بند کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا انسانی حقوق کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے، غیر قانونی پابندیاں ختم کی جائیں۔ انسانی حقوق کے نام پر تشدد اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ناقابل قبول ہے۔ 8 سے 10 جنوری کے دوران مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیلی حکام کے بیانات تشدد پر اکسانے کا واضح ثبوت ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مظاہروں کے دوران اموات کا ذمہ دار امریکی صدر کو قرار دے دیا. کہا ایران مخالف فسادات میں امریکی صدر ذاتی طور پر ملوث تھے. ہم بیرونی اور اندرونی مجرموں کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. بغاوت کا مقصد ایران کو نقصان پہنچانا تھا. ایران نے پہلے بھی بغاوت کرنے والوں کو نہیں چھوڑا، اب بھی نہیں چھوڑے گا. ہم اپنے ملک کو جنگ میں نہیں دھکیلنا چاہتے. گوادر اور سرگودھا میں ٹریفک حادثہ، 24 افراد جاں بحق. گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے ہٹ کے مقام پر بس الٹ گئی، 10 افراد جان سے گئے. حادثے کی شکار بس کراچی سے جیونی جا رہی تھی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا مراد علی شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ. بس حادثے میں زخمی مسافروں کی کراچی منتقلی پر گفتگو. حادثے کی اطلاع ملتے ہی پاک فوج بحریہ کے دستوں نے امدادی کارروائیاں شروع کی. 10 لاشوں اور 45 زخمیوں کو پی این ایس درمان جاہ اور ارماڑہ منتقل پہنچایا گیا. شدید زخمی مسافروں کو پاک بحریہ کے اے ٹی آر کے ذریعے کراچی منتقل کیا جا رہا ہے. سرگودھا میں دھند کے باعث ٹرک خشک نہر میں جا گرا، 14 افراد جاں بحق، 9 زخمی. ٹرک میں سوار افراد اسلام آباد سے فیصل آباد جنازے میں جا رہے تھے. رواں ہفتے امریکی اور پاکستانی فوج نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مشترکہ مشق مکمل کی. مشق میں انفینٹری کی مہارتوں، جدید حکمت عملیوں پر توجہ دی گئی. امریکی سینٹرل کمانڈ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر مشترکہ مشق سے متعلق بیان جاری. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشق میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی تقریب، دلہن کو لینے بارات پہنچ گئی. ولیمہ کل ہوگا. جنید صفدر کی شادی لیگی رہنما شیخ روحیل اسکر کی پوتی سے ہو رہی ہے. آئی ایم ایف کی شرط پر شوگر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا ہدف تاحال حاصل نہ ہو سکا. شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کے لیے صوبوں کی عدم دلچسپی اور عدم تعاون سے وفاق پریشان. وزارت صنعت و پیداوار کی درخواست پر صوبوں نے تاحال قانون سازی مکمل نہیں کی. ذرائع کا کہنا ہے شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کے لیے آئی ایم ایف نے مارچ 2026 کی ڈیڈ لائن دی تھی. اہداف پر عمل درآمد کر کے جون تک حکومت کو شوگر سیکٹر سے مکمل طور پر نکلنا ہوگا. ڈی ریگولیشن کے بعد کسانوں کو ملک بھر کی تمام شوگر ملوں کو گنا فروخت کرنے کا اختیار ہوگا. اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں کے سیوریج پولیو وائرس سے آلودہ نکلے. 40 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا. این سی او سی کا کہنا ہے 87 اضلاع سے 127 سیوریج سیمپلز لیے گئے. ملک میں سب سے زیادہ سندھ سے 23، کے پی میں 8، پنجاب میں 6، بلوچستان کے 2 اور اسلام آباد کا 1 سیوریج سیمپل پولیو پازیٹیو نکلا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے اگر بچوں کی ویکسینیشن نہ کی گئی تو سندھ میں ہزاروں کیسز آ سکتے ہیں. جن علاقوں میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلائے جا سکے وہاں سیکیورٹی مسائل تھے. اور ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، خود فیصلہ کیا. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں گزشتہ روز ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو نہیں دی گئی. سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کا شکریہ بھی ادا کیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی ذکر. کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں. پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے.